بسم اللہ. اچھا, کچھ دوستوں نے ریسنٹلی جو مجھ سے کویشچن کیا تھا کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے بیسیکلی اس کا ریسرچ میتھڈ میں کیا رول ہے. لائک ہم کوئی بھی ہماری بی ایس آنرس ہم کر رہے ہوں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی ڈسپلن ہو, ایون کہ ایجوکیشن کے یا فلاسفی کے یا سوشیولوجی کے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس کا سبجیکٹ ہے وہ آج کل پڑھایا جا رہا ہے اور تقریباً ہر کالج میں ہر یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے یہ. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کویشچن کرتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کا سائیکالوجی میں کیا رول ہے. مطلب سائیکالوجی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اسٹیٹس کیوں پڑھتے ہیں. اب اس کی کافی ساری ریزنز ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیٹس ہوتی کیا ہے. اسٹیٹسٹکس بیسیکلی اٹس اے برانچ آف میتھمیٹکس. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ نمبرز کے ذریعے اپنی جو بیسیکلی اٹس اے کوانٹیٹی یعنی نمبرز کے ذریعے آپ اپنے ریسرچ کا جو ڈیٹا ہے اس کو شو کرتے ہیں, اپنے ریسرچ کے ریزلٹس کو شو کرتے ہیں. اب سائیکالوجی ایک بات یاد رکھیے, بیفور 1879 before the establishment of first psychological research lab in Germany, ولیم وانٹ نے جو قائم کی تھی, اس سے پہلے سائیکالوجی جو تھی وہ عام طور پر یا عمومی طور پر وہ فلاسفی کا پارٹ مانی جا رہی تھی. فلاسفی کا پارٹ کیوں مانا جا رہا تھا اسے؟ کیونکہ اس میں ایکسپیریمنٹ نہیں تھے, اس میں آپ جسٹ تھیوریٹیکل جو اس کا فریم ورک تھا وہ زیادہ تھا. لیکن جیسے ہی ولیم وانٹ نے 1879 میں جو ہے وہ سائیکلوجیکل لیب جو تھی اس میں اسٹارٹ کی, اس نے لیپزگ جرمنی میں, اور اس نے جو ایکسپیریمنٹ تھے وہ اسٹارٹ کیے ریئیکشن ٹائم پر. اس کے بیسیکلی ریئیکشن ٹائم پر جو انیشیل ایکسپیریمنٹ تھے اس نے وہ ریئیکشن ٹائم پہ اسٹارٹ کیے. وہ خیر وہ کون سے ایکسپیریمنٹ ہے آئی ول ناٹ ڈسکس ہیئر بیکاز دا ایم آف مائی کرنٹ lecture is to explore and to discuss the role of statistics in psychological and as well as other type of researches. تو سائیکالوجی میں اب جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ریسرچ پروسیس نہیں بتا رہا, میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے جو شفلنگ جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ اس میں ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے. اس میں جناب آپ ریسرچ ٹول کو اسٹیبلش کرتے ہیں یا آپ اس میں ریسرچ ٹول کی ریلائبلٹی ویلیڈیٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو ہے وہ اوتھینٹک ہے کرنٹ جس پاپولیشن کے ساتھ آپ ریسرچ کر رہے ہیں, کیا اس پاپولیشن کے لیے یہ ٹول جو ہے جو اسکیل ہے وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, اس چیز کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کن لوگوں سے کرنا ہے. اس کے بعد جناب آپ ہائپوتھسس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ہائپوتھسس کیا ہے, اور ہائپوتھسس بناتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو را ڈیٹا آتا ہے اس کو آپ سمرائز کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو جنرلائز کرتے ہیں ڈیٹا کو, اپنی جو سیمپل جس پاپولیشن سے آپ نے سیمپل لیا ہے اس جو پاپولیشن پہ آپ اس سیمپل کو جنرلائز کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ریسرچ کی ہیں, جو سائیکالوجیکل ریسرچ ہم کرتے ہیں. اب اس میں اسٹیٹ کہاں یوز ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلے جب آپ سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں پاپولیشن میں سے تب آپ اسٹیٹس کو یوز کرتے ہیں. آئی ول ناٹ مینشن دا ٹیکنیکس آف اسٹیٹسٹکس, وہ کسی اور لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ابھی میں آپ کو جسٹ یہ بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹس یوز کہاں ہوتی ہے. جب آپ پاپولیشن میں سے سیمپل کو سلیکٹ کرتے ہیں تب آپ اسٹیٹسٹکس کا یوز کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے ہائپوتھسس بنانا ہے. ہائپوتھسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اب ڈیٹا کلیکشن کے لیے آپ کو اسٹیٹسٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. جو اسکیل آپ نے یوز کرنا ہے لازمی بات ہے آپ نے یا تو وہ اسٹیبلش کرنا ہے نیو, یا آپ نے وہ پہلے سے جو موجود اسکیل ہے جو انگلش ہے یا کسی بھی فرینچ لینگویج میں ہے یا عربک ہے یا پرشین ہے یا کسی بھی لینگویج میں ہے, وہ اسکیل اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول فائنڈ آؤٹ دا ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی آف دیٹ پرٹیکولر اسکیل. اب آپ اس اسکیل کی ریلائبلٹی نکالیں, چاہے وہ ٹی ٹیسٹ ریلائبلٹی ہے, چاہے وہ کوئی اور ٹائپ کی مطلب کرونبیک الفا ہے, چاہے کوئی بھی ریلائبلٹی کی ٹائپ ہے, تو آپ اس کے لیے اسٹیٹسٹکس یوز کریں گے. اس کے بعد جب آپ اس کی ویلیڈیٹی کو اسٹیبلش کریں گے تو آپ اسٹیٹسٹکس کا استعمال ہوگا اس میں. اگر آپ نے نیا اسکیل بنایا ہے تو آپ فیکٹر انالیسز کریں گے, تب بھی آپ جو ہے وہ
स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया इनिशियल। उसके बाद आपने अब हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस टेस्ट क्या है? मतलब आपने हाइपोथेसिस बनाया कि देयर वुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन। अब सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन का जो रिलेशनशिप है, तो ये आपका हाइपोथेसिस है। आपने देखना है कि आपने बनाया है कि उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब आपने देखना है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है वो ठीक है या नहीं ठीक। तो आप क्या करेंगे? डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर अब रिलेशनशिप अगर आप देख रहे हैं तो आप पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। अब ये स्टैट्स की टेक्निक है बेसिकली। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो गई रिसर्च में, किस चीज़ के लिए? आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। अब जब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मतलब कोरिलेशन देखने के लिए आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप देखने के लिए आपने स्टैट्स का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद अगर आपका हाइपोथेसिस है कि डिफरेंस देखना है आपने मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनमें, तब भी आप स्टैट्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप उसमें टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, जिनमें या तो आप सिंगल सैम्पल टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, या इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, या रिपीटेड सैम्पल या डिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट जो है, या बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन टी टेस्ट जो है आप वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मतलब अगर आपने हाइपोथेसिस इस तरह का बनाया, तो अगर आपका हाइपोथेसिस कुछ इस तरह का है कि मतलब 3 ग्रुप्स हैं, आपने उनमें डिफरेंस देखना है, लाइक 3 जो है वो टीचिंग मेथड्स हैं, आपने उसमें डिफरेंस देखना है, तो आप अनोवा इस्तेमाल करेंगे। अब अनोवा इट्स आल्सो एन स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक है जी, रेफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक है। तो ये भी अब स्टैट्स का यूज़ हो गया इसमें। अब आगे चल के आ जाते हैं जनाब, हाइपोथेसिस टेस्ट आपने कर लिया, उसमें भी स्टैट्स का यूज़, आपने डाटा कलेक्शन में भी स्टैट्स का यूज़, रिलायबिलिटी निकालनी है उसमें भी स्टैट्स का यूज़, वैलिडिटी निकालनी है उसमें भी स्टैट्स का यूज़, फैक्टर एनालिसिस करना है, नया स्केल बनाया है उसका फैक्टर एनालिसिस करना है, उसमें भी स्टैट्स का यूज़। अब उसके बाद आ जाता है जनाब डाटा, रॉ डाटा है आपके पास, आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो जब आपने रॉ डाटा को ऑर्गेनाइज करना है तब भी आपने स्टैट्स का सहारा लेना है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करेंगे, आप मीन निकालेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी आप मालूम करना चाह रहे हैं आपके सैंपल का क्या मीन है, क्या उसकी जो वेरिएबिलिटी क्या है, तो आप उसके लिए मीन, मीडियन, मॉड इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब आपने डाटा को और एनालाइज करना है तब आपने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना है, ठीक है जी। तो ये बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स जो है, इट्स अ ब्रॉड रेंज सब्जेक्ट, इट्स अ वाइड रेंज सब्जेक्ट, यू कैन नॉट कवर दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, दिस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन अ सिंगल लाइन। तो आप स्टैट्स का जो इस्तेमाल है वो ज़िंदगी के हर शोबे में है, चाहे आप साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है और आप उसमें रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आपका जो सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे और भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, तो आप स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेफिनेटली यूज़ करेंगे। आप स्टैटिस्टिक्स के बगैर आजकल दुनिया में रिसर्च पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन सोशल साइंस स्टडीज़। सोशल साइंसेस में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट अमल दखल है। अब वो दौर, स्टैट्स को इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका तब्दील हो गया है। पहले, आज से कुछ साल पहले, जब इतनी टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी, उस वक़्त आप मैनुअल स्टैट्स करते थे, लाइक आप मैनुअल मीन निकालते थे, मॉड निकालते थे, मीडियन निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, मैनुअल ग्राफ्स बनाते थे, आप कोरिलेशन जो थी वो आप मैनुअल करते थे, काई स्क्वायर आप मैनुअल करते थे, रिग्रेशन आप मैनुअल करते थे, टी टेस्ट आप मैनुअल करते थे, अनोवा आप मैनुअल करते थे, मनोवा आप मैनुअल करते थे। लेकिन आज के दौर में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैनुअल नहीं आप करते, अब एडवांसमेंट आ गई है टेक्नोलॉजी में। अब क्या होता है, आप इन चीज़ों को SPSS के थ्रू करते हो। आप जब अपना डाटा एक ले लेते हो तो डाटा को आप SPSS के थ्रू जो है वो एनालिसिस करते हैं। SPSS मीन्स स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, यानी सोशल साइंसेज के जो भी सब्जेक्ट हैं उन में जब आप रिसर्च करते हैं तो उस डाटा को एनालाइज करने के लिए आप SPSS को यूज़ करते हैं। मोस्टली रिसर्च स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के कंप्यूटर्स, PCs, लैपटॉप्स वगैरह में SPSS का जो सॉफ्टवेयर है वो मौजूद होता है।
تو انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچرز میں ہم SPSS کو بھی کریں گے، وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا جتنا کہ مجھے آتا ہے کہ SPSS کیسے کرتے ہیں، کیسے ڈیٹا پٹ کرتے ہیں، کیسے اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، کیسے آرگنائز کرتے ہیں، کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، کیسے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرتے ہیں ود دا یوز آف ڈفرینٹ ود دا یوز آف ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی صرف آج کا جو لیکچر تھا وہ ہمارا صرف اس چیز پہ تھا کہ اسٹیٹس کا استعمال کیوں ضروری ہے ریسرچ میں، اسٹیٹس کی کیا امپورٹنس ہے ریسرچ میں. تو میں نے آپ کو بتا دیا ان شارٹ. اگر میں سمرائز کروں تو اسٹیٹس کا استعمال آپ کے ڈیٹا کلیکشن میں، آپ کے سیمپل سلیکشن میں، آپ کی ریلائبلٹی، ویلیڈیٹی، فیکٹر انالیسس، ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، ان تمام چیزوں میں. اس کے علاوہ ڈیٹا کو آرگنائز کرنا، سمرائز کرنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو جو ہے وہ جنرلائز کرنا. ٹھیک ہے جی. ان تمام چیزوں میں اسٹیٹسٹکس کا 100% عمل دخل ہے. اس کے بغیر کے دور میں پاسبل نہیں ہے کہ آپ اتنے لمبے چوڑے ڈیٹا کو ڈیل کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنا انالیسس کر لیں بغیر اسٹیٹسٹکس کے جو ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کیے ہوئے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. تو یہ تھی امپورٹنس اسٹیٹسٹکس کی کہ جو سائیکالوجیکل ریسرچ میں یا کسی بھی ریسرچ میں جو ہے وہ ضروری ہے اسٹیٹسٹکس. تو امید ہے آپ کو آج کا کانٹینٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو یو کین کمنٹ میں، انشاءاللہ آپ کمنٹ میں اپنا کمنٹ دیجئے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سمجھانے کی. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیٹس کا جو استعمال ہے وہ سائیکالوجی میں یا ڈفرینٹ سائیکالوجیکل سوشل سبجیکٹس میں یا سوشل سائنسز میں اسٹیٹس کا جو استعمال ہے وہ کیوں ضروری ہے. آپ اپنا بھی مجھے پوائنٹ آف ویو دیا کریں تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ سے بھی سیکھوں گا، کچھ چیزیں ہیں آپ مجھ سے سیکھیں گے. علم جو ہے وہ لامحدود ہے، وہ کسی کے پاس بھی کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے. ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں میرے کے پاس کچھ لیکنگز ہیں، کچھ نالج میں کمی ہے، کچھ آپ کے پاس نالج میں کمی ہوگی یا آپ کے پاس زیادہ نالج ہوگا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں آپ کو سکھاؤں، آپ مجھے سکھائیں، اور ہم اپنے جو سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہو اس کو آسان سے آسان تر بنا دیں تاکہ جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ان چیزوں کو ایزیلی سمجھ سکیں. جب میں نے سائیکالوجی پڑھی تھی تو یہ میرے لیے بہت مشکل تھا. آپ یقین مان لیجیے مجھے سب سے زیادہ مشکل جو سائیکالوجی کا سبجیکٹ لگتا تھا. لیکن الحمدللہ آج اسی سبجیکٹ کی وجہ سے میرا جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو میں آپ لوگوں کے لیے بھی یہی درخواست کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ہر فیلڈ میں آسانیاں پیدا کرے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمیں توفیق دے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.